आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी बायोलॉजी मैनकाइंड या इंसानियत के लिए किस तरह से सर्विसेज या खिदमात सर अंजाम दे रही है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी किसे कहा जाता है? बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग यानी हमारी अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये सब जो स्टडीज़ हैं ये बायोलॉजी के अंडर आती हैं। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी की कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो मैनकाइंड या इंसानियत के लिए सर्विसेज दे रहा है, सॉरी किस तरह से मैनकाइंड या इंसानियत की मदद कर रही है बायोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की, तो हम आज की वीडियो में कुछ सर्विसेज देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो हमारी मदद कर रही है फूड प्रोडक्शन में, इसके अलावा डिजीज़ कंट्रोल में, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की जो फसलें होती हैं तो उनकी पैदावार में भी बायोलॉजी की मुख्तलिफ जो टेक्निक्स होती हैं तो उसमें इजाफा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की प्रोडक्शन की, यानी कि पौधों और फसलों से जो पैदावार मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। और ये कैसे इंक्रीज़ की है कि जो पौधों की जो वैरायटीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद वैरायटीज़ हैं, उनको बेहतर बना के पौधों की पैदावार को ज़्यादा किया जा सकता है और ज़्यादा हो गई है, यानी पौधों की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है जिससे इंसानियत को फ़ायदा मिल रहा है। तो एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से मौजूद प्लांट्स की पौधों की वैरायटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट या बेहतरी ला के पौधों की पैदावार यानी यील्ड को ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो वैरायटीज़ हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, यानी इस तरह की वैरायटीज़ बन गई हैं जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत या रेजिस्टेंस रखती हैं, यानी बहुत जल्दी उन पे बीमारियां अटैक नहीं कर सकती। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स जिनको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनकी यील्ड ज़्यादा हो गई है और ज़्यादातर जो वेराइटीज़ हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स क्या करते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक की मदद से प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वैरायटीज़ यानी अच्छी वैरायटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि साइंटिस्ट्स जो होते हैं या जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के पेरेंट्स चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के प्रोसेस के लिए जिनमें ख़ास यानी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ब्रीडर्स को कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियात चाहिए होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उनको सिलेक्ट करके उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है। उसके नतीजे में जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से हमें पौधों और एनिमल्स की अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्न है, वीट है, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से इनकी वैरायटीज़ को बेटर बनाया जाता है। इसके अलावा चिकन को अगर हम देखें तो सिलेक्टिव जो ब्रीडर्स होते हैं या जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं तो वो चिकन की यील्ड यानी जो वाइट मीट हासिल होता है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काओ यानी गाय के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को और इसके अलावा मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी एनिमल ब्रीडर्स अपनी चॉइस के पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनको ब्रीड करवा के तो अच्छी वैरायटी की काउस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन्स और दूसरे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स यानी जो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है प्लांट्स के अंदर ख़ास किस्म की टेक्निक को इस्तेमाल करके, और उस टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की मदद से पौधों के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में मुख्तलिफ तरह के मेथड्स होते हैं कि जिससे कि ट्रांसजीनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन जीन्स यानी
کسی دوسری اسپیشی سے یعنی پلانٹس کی کسی دوسری اسپیشی سے اگر کوئی ڈیزائربل کریکٹرز جو ہیں وہ کسی پودے میں ڈالے ہیں تو کیونکہ اس کے اندر فورن جین ہے اس لیے اس طرح کے پلانٹس کو ٹرانس جینک پلانٹس کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے جینیٹک انجینئرنگ کے بیسک سٹیپس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جینیٹک انجینئرنگ کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے مائکرو آرگنزمز یعنی خاص قسم کے بیکٹیریاز کو استعمال کیا جاتا ہے اور کسی دوسری اسپیشی سے جو ہے وہ جینز کو لے کے پہلے بیکٹیریا کے اندر انسرٹ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد سیل کلچر اور ٹیشو کلچر کی ٹیکنیک سے وہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ٹرانسجینک پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کلون کیا جاتا ہے. کلون کا مطلب ہے کاپیز بنانا، اسی کی طرح کی کاپیز بنانا. تو جو ٹرانسجینک پلانٹس ہوتے ہیں ان کو پروپوگیٹ یعنی پھیلایا جا سکتا ہے یا ان کا نمبر بڑھایا جا سکتا ہے کلوننگ سے. اور کلوننگ کیسے کی جاتی ہے؟ ٹیشو کلچر کی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے. تو ٹیشو کلچر کی ٹیکنیکس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس طرح سے پلانٹس کے اندر ڈیزیز ریزسٹنس جینز یا کوئی بھی ڈیزائربل کریکٹرز کی جو جینز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بائیولوجیکل کنٹرول. تو بائیولوجیکل کنٹرول کی مدد سے پیسٹس کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے یعنی ان کو ختم کیا جاتا ہے. تو پیسٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیسٹس ہوتے ہیں ایسے آرگنزمز یعنی ایسے پلانٹس اور اینیملز جو دوسرے آرگنزمز کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ دوسرے آرگنزم کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کراپس یعنی مختلف فصلیں. اس کے علاوہ لائف سٹاک جیسے کہ کاؤز ہیں اور شیپس وغیرہ ہیں. تو مختلف طرح کے پیسٹس ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کراپس کی یعنی فصلوں کی تو عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے پیسٹی سائڈس کا سپرے کیا جاتا ہے یعنی پیسٹی سائڈس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اگر ان وانٹیڈ ویڈز ہیں یعنی جڑی بوٹیاں ہیں یا ان کے اوپر پیسٹس ہیں یعنی جو کیڑے مکوڑے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اس طرح کے سپرے سے. لیکن جو پیسٹی سائڈ سپرے ہیں اس کے استعمال سے ماحول پہ نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں کیونکہ اس کے سپرے سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ یوزفل آرگنزمز بھی کل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ والے کیمیکلز جو ہیں وہ بارش کے پانی کے ساتھ یا ایسے پانی کے ساتھ جو ہیں وہ جھیلوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ اس سارے پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں. اس لیے ایک اور طریقہ ہوتا ہے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کا، وہ ہے بائیولوجیکل کنٹرول میتھڈ. تو بائیولوجیکل کنٹرول میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لیونگ آرگنزمز کو استعمال کر کے پیسٹس کو ختم کیا جاتا ہے یعنی کچھ لیونگ آرگنزمز جو پیسٹس کو کمپیٹ کرتے ہیں یعنی پیسٹس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں یا پیسٹس کو کھا جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پیسٹس جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو بایو پیسٹی سائڈس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے یعنی بیکٹیریا جو لیونگ آرگنزمز ہیں یعنی مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں ان کو بھی بایو پیسٹی سائڈس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور بایو پیسٹی سائڈس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں یعنی اس سے جو ہے وہ ماحول کو نقصان نہیں پہنچتا. اور اس طرح کے جو ایفیکٹو میتھڈز ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. تو اس طرح سے فصلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور ماحول بھی نقصان سے بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک. تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیا چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ جو خاص نیوٹرینٹس ہیں یعنی غذائی اجزاء جو کہ پودے کے لیے ضروری ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ سرٹن یعنی خاص نیوٹرینٹس جو ہیں یا غذائی اجزاء جو ہیں وہ پلانٹس کے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. تو اس ٹیکنیک کو ہم یہاں پہ تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایریٹڈ واٹر یعنی ہوادار یا ہم یوں کہیں کہ یہاں پہ ایئر کی بھی اچھی کوانٹٹی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر نیوٹرینٹس کا سولوشن بنایا جاتا ہے یعنی یہاں پہ مختلف نیوٹرینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں اور پھر پلانٹس کو گرو کروایا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پودے کے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے.
تو اس طرح سے بایولوجی کی فیلڈ میں ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک بھی ایک امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس کو پاسچرائزیشن میتھڈ کہا جاتا ہے، تو اس سے پریزرو کیا جاتا ہے ملک یعنی دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء جیسے دہی وغیرہ یا چیز وغیرہ ہوتی ہے۔ پریزرو کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا یعنی بچانا، یعنی دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کو خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے پاسچرائزیشن کے میتھڈ سے۔ تو پاسچرائزیشن کا میتھڈ یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میتھڈ میں دودھ یا جس چیز کو پاسچرائز کرنا ہے اس کو خاص قسم کے ٹیمپریچر پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ہیٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم ملک کی پاسچرائزیشن دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہیٹنگ سیکشن ہوتا ہے، کولنگ سیکشن ہوتا ہے، یعنی خاص قسم کے ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے بعد دودھ جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ پریزرو رہتا ہے۔ اس دودھ کو کہتے ہیں پاسچرائزڈ ملک۔ تو اس طرح سے بایولوجی کی مختلف ٹیکنیکس اور مختلف میتھڈز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ بایولوجی جو ہے وہ مین کائنڈ یا انسانیت کو مختلف سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا بایولوجی اینڈ دا سروسز آف مین کائنڈ کے بارے میں۔